جھومو 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 سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے مشہور شراب خانے پر اچانک دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ جب دستک ہوئی تو وہ شراب خانے کے مالک جو تھے وہ نشے کی دھت میں بڑے ہی عجیب لہجے کے اندر اور ننگے پاؤں دوڑتے آئے، آ کے شراب خانے کے دروازے کو جب دستک ہوئی تو انہوں نے کھولا۔ جب کھولا تو اس کے سامنے ایک نیک دل شخصیت پروقار شخص کھڑا ہوا تھا۔ اب شراب خانے کے مالک نے عجیب جواب دیا، عجیب لہجے میں جواب دیا، کہا اے بندے واپس چلے جائیں، ملازمین بھی چلے گئے ہیں اور شراب خانہ جو ہے اس وقت بند ہونے کا جناب وقت ہو چکا ہے، یہ بھی بند ہو جائے گا، آپ کل آ جائیے گا۔ یعنی ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس وقت کوئی شراب لینے والا گاہک کوئی آ گیا۔ خیر، ان کا واپس یعنی مالک کا واپس پلٹنا تھا کہ اس پروقار شخص نے اس مالک کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا اے شخص، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، ان کے نام ایک عام پیغام ہے، میں نے وہ پیغام دینا ہے۔ تو شراب خانے کے مالک نے کہا کہ جی حکم کریے، میں ہی بشر بن حارث ہوں۔ تو وہ جو اجنبی شخص دروازہ کھڑکھڑا رہا تھا وہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگ گیا کہ آپ واقعی بشر بن حارث ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں بشر بن حارث ہوں، کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا خیر، آپ کے نام بشر بن حارث کے نام ایک پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ بشر بن حارث کو میرا سلام عرض بھی کرنا اور اس کو کہنا کہ جو تو نے میرے نام کو عزت دی تھی، جو تو نے میرے نام کو عزت دی تھی، انشاءاللہ رہتی دنیا تک تیرے نام کو بھی وہی عزت ملتی رہے گی۔ حضرت بشر بن حارث جناب بہت ہی حیران و پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ تو اس وقت ان کو دماغ میں وہی ماجرا، وہی منظر نظر آیا کہ ایک راستے سے جا رہے تھے، نشے کی حالت میں جا رہے تھے، نشے کی دھت میں راستے سے گلیوں سے جا رہے تھے کہ ایک روڑی کے اوپر یعنی کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک اخبار کا ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر جب اس کی نظر پڑی تو ان کو اٹھایا، دیکھا کہ اس کے اوپر اسم اللہ یعنی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو بشر بن حارث نے نشے کی حالت میں اس نام کو، اس کاغذ کو اٹھایا اور اٹھا کے چوم کے ایک خوشبو لگا کر ایک پاک جگہ پر رکھ دیا، اور وہاں پر اس وقت یہ الفاظ بھی بولے تھے کہ اے رب عرش عظیم، یہ جگہ بشر بن حارث کی ہے، یعنی ناپاک جگہ ہے، تیری جگہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ پیغام بھیجا، اور کہا جاتا ہے کہ یہی ادا بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنا گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیغام ان کو ملا تو اس وقت وہ ننگے پاؤں تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب ساری زندگی بعد میں جتنی گزاری تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں ہی چلتے تھے، اور جس راستے سے چلتے تھے، جس گلیوں سے چلتے تھے، اس راستے پر چوپاہے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے، یعنی جانور بھی گوبر وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے بشر بن حارث یعنی بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزریں گے، یہاں سے گزرنے کی وجہ سے ہمارے گوبر کرنے کی وجہ سے اگر ان کے پاؤں گندے ہو جائیں گے تو بہت ہی عجیب بات ہوگی۔ تو وہ جانور بھی سمجھتے تھے کہ یہاں سے بشر بن حارث گزرے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہی بشر بن حارث ہیں جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ
اے لوگو یہ وہی بشر بن حارث ہیں جس اللہ کو امام احمد بن حنبل مانتا ہے، اسی اللہ عز و جل کو بشر بن حارث یعنی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پہچانتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، کوشش کیا کریں کہ جس راستے سے گزریں، جس گلی سے گزریں، جس یعنی کچرے کے ڈھیر سے اگر وہاں سے گزر ہو آپ کا، تو وہاں پر نظر رکھا کریں کہ کسی اخبار کا ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہو، اس کے اوپر نہ جانے اللہ کا نام، لکھنے والے تو لکھ جاتے ہیں، نہ جانے اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، یا کسی پاک ہستیوں کا، عظیم ہستیوں کا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہو، اور وہ کسی کا پاؤں آ جائے، یہ اس میں بھی ہم گناہگار ہوں گے۔ تو کوشش کیا کریں نظر نیچے رکھ کے اس اگر وہاں پر پاک کلام کا نام لکھا ہو تو اس کو اٹھا کے احترام کے ساتھ چومیں، اور چوم کر ان کو خوشبو لگا کر کسی، اب کوشش کریں اپنے پاس رکھیں، اگر اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں کسی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ انشاءاللہ قیامت والے دن امید ہے کہ یہی نیکی ہمارے بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی، اور انشاءاللہ اسی نیکی کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔